وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، انشاءاللہ آج کے اس درس میں لیسن نمبر 22 انشاءاللہ آج کے اس درس میں پڑھیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرمائیں۔ جی ہاں، یہ تختی نمبر جو 22 ہے، اس لیسن کے اندر میم ساکن کے سلسلے میں اس کے جو قواعد ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور میم ساکن کو کب غنہ کر کے پڑھنا ہے، کب جلدی پڑھنا ہے، کب اظہار ہوگا، کب اخفا ہوگا، کب ادغام ہوگا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں سماعت فرمائیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرمائیں۔ جی ہاں، تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ ٹھیک ہے، میم ساکن کے قاعدے۔ پچھلے درس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے جو پڑھے تھے، 2 قاعدے ہو گئے، ابھی 2 قاعدے باقی ہیں نون ساکن کے، انشاءاللہ وہ آگے درس میں پڑھیں گے۔ تو کیونکہ ہم کتاب کی ترتیب کے حساب سے چل رہے ہیں تو اس حساب سے وہ نون ساکن و تنوین کی جو 2 قاعدے ہیں وہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر میم ساکن کے قاعدے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میم ساکن کا ادغام شفوی کس کو بولتے ہیں؟ ادغام کس کو بولتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام بولتے ہیں، ادغام شفوی ادغام بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم ساکن ہے یہاں پہ، دیکھو یہاں پہ میم نظر آ رہا ہے، میم ساکن ہے، اس کے بعد میم آ جائے، اس کے بعد میم آ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام شفوی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ میم ساکن کا ادغام بولتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جی ہاں، غنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے الیکم مرسلون، کم، یہ جو غنہ کر رہے اسی کو بولتے ہیں الیکم مرسلون۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، یہ ہو گیا۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، ایک الف غنہ کر کے۔ اچھا، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو کیا ہوگا؟ میم ساکن ہے، اس کے بعد اگر با آ جائے، جیسے دیکھو یہاں پہ میم ساکن ہے، میم کے اوپر سکون ہے، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ با آیا ہے، با، تو اس کو بولتے ہیں میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اس کو بولتے ہیں اخفاء شفوی۔ کیا بولتے ہیں؟ اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ناک میں چھپا کر تھوڑا غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ان ربہم، یہ ناک میں آواز گھوم رہی ہے، ادغام میں ناک میں آواز نہیں گھومتی، صرف تھوڑا غنہ ہوتا ہے، لیکن اخفاء میں ہمیشہ نون ساکن و تنوین میں بھی اگر وہاں اخفاء ہو تو وہاں پر بھی اور میم میں بھی اخفاء کی آواز میں، یعنی ناک میں آواز کو گونجنا ہے۔ کیسے؟ ایسے ربہم، اگر ناک پکڑ لیں گے تو ادا نہیں ہوگا، اگر ناک پکڑ لو گھٹ سے اور پھر بول کے دیکھو ربہم، نہیں بول پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ناک میں آواز کو گونجنا ہے،
اس کو بولتے ہیں اخفاء شفوی، غنہ کر کے پڑھنا ہے. سمجھ رہے؟ تو سمجھ گئے نا؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء. دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں بھی غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اخفاء میں آواز کو ناک میں چھپا کر تھوڑا سا غنہ کر کے پڑھنا ہے. اوکے. ابھی آگے جو ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی کس کو بولتے ہیں؟ اظہار بولتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے؟ بعد کا جو حروف ہوتا ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. جیسے یہاں دیکھو یہاں پہ، تو سب سے پہلے یہ جان لیں گے اظہار شفوی کس کو بولتے ہیں، یہ پہلے معلوم کرو. میم ساکن کے بعد میم با، یہ میم یہ با کے علاوہ جتنے حروف الف سے لے کر یہاں تک جتنے حروف بھی ہیں وہ آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. سمجھ رہے؟ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف میں کیا ہوگا؟ اگر وہ حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ میم کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھو یہاں پہ ایک مثال دیکھو. یہاں پہ میم ساکن ہے، اس کے بعد فا آیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طرح ظاہر کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے. یہ دونوں میں غنہ کر رہے تھے، ادغام میں بھی غنہ، اخفاء میں بھی غنہ، لیکن اظہار میں غنہ نہیں بلکہ جلدی پڑھیں گے. کیسے؟ ہم فیہا، ہم فیہا، میم کو اچھی طرح ظاہر کرنا ہے. ہم فیہا، غنہ نہیں کرنا. ہم فیہا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے؟ صرف دو ہی جگہوں پہ غنہ ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنہ ہوگا، ادغام کا قاعدہ ہے. میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. اوکے؟ ہاں، لیکن اس یہ دو حرفوں کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں پر کیا نہیں ہوگا؟ غنہ نہیں ہوگا. چلو ہم یہاں سے سبق پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ادغام شفوی کی مثالیں پڑھتے ہیں. الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، ٹھیک ہے؟ ہجے حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی کاف میم. ہاں اب یہ دیکھو اس طرح جب آ جائے، پہلے سکون ہے بعد میں تشدید ہے، تو اب ہم کس کو، کون سے میم کو ملائیں گے؟ کاف میم اس کو ملائیں گے یا اس کو ملائیں گے؟ کس کو ملائیں گے؟ جی ہاں، اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ کون سے میم کو ملانا ہے؟ دوسرے میم کو ملانا ہے. کاف میم پیش کم لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے. الیکم، ٹھیک ہے؟ کیوں غنہ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ادغام بھی ہے اور میم مشدد بھی ہے. ہم نے ایک پیچھے پڑھے تھے، نون کے اوپر جب بھی تشدید ہو وہاں پر بھی غنہ ہوگا، میم مشدد میں بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ ہاں، الیکم میم پیش میم را پیش مر. یہ را کو موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ موٹا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ را ساکن سے پہلے پیش آیا ہے. ہم نے ایک قاعدہ پڑھے تھے، را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو موٹا، زیر آئے تو باریک. اگر را ساکن ہے تو اس سے پہلے دیکھیں گے زبر یا پیش ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک. اب یہاں پر پیش آیا ہے تو موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ موٹا پڑھنا ہے. الیکم مر، مر. اوکے؟ اس کے بعد سین زبر سا، لام وو پیش لو، مرسلو، نون زبر نا، مرسلون. یا لو کو کیوں کھینچ رہا ہوں؟ واو مدہ ہونے کی وجہ سے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ. الیکم مرسلون. سمجھ رہے؟ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے ادغام کا؟ ادغام شفوی، میم ساکن کا ادغام ہو رہا ہے.
کیسے پڑھیں گے؟ غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اوکے آگے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، لام زبر لا، ہا میم، یہ بھی ایسے ہی، ہا کو بھی یہ میم کو ملانا ہے، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، یشا، حمزہ واو پیش او، یشاء، نون زبر نا، یشاءون، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ. اب اس میں قاعدے کیا کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو ادغام شفوی. اوکے ایک قاعدہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ کیا ہے اس میں؟ یشاءون میں کیا قاعدہ ہے؟ حرف مد الف ہے، اس کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ حمزہ اسی کلمے میں ہے نہیں ہے؟ جی ہاں اسی کلمے میں ہے. تو یہ کون سا مد ہوا؟ مد متصل. کون سا قاعدہ ہوا؟ مد متصل ہوا. جی ہاں مقدار کتنی ہے؟ 3 الف 4 الف تک کھینچ کر پڑھو. آگے یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ. اوکے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ. جی ہاں آگے فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کھڑانے کی صورت میں، ملانے کی صورت میں مرض، ٹھیک ہے. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ہجے، فا یا زیر فی، قاف پیش قو، یہ فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو. ایسا کرنے سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو کیا کریں گے؟ یہ فی کو جو ہے نا اس طرح جب ہجے کریں گے تو طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے، یہ فی کی آواز کو ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے اب یہ اس کو ہجے کریں. قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قولو. کیوں کھینچ رہا ہوں؟ واو مدہ ہونے کی وجہ سے. با زیر بی، حامیم زیر ہم. کون سا ہم میم ملا رہا ہوں میں؟ یہ میم کو، یہ میم کو نہیں، یہ میم کو ملا رہا ہوں. با زیر بی، حامیم زیر ہم، بہم، میم زبر ما، بہم ما، را زبر را، بہم مرا، ضاد دو پیش ضن، مرض. فی قلوبہم مرض، کھڑانے کی صورت میں فی قلوبہم مرض، مرض اس طرح. ٹھیک ہے اب یہاں یا مدہ ہے، یہاں پہ واو مدہ ہے، یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو ادغام شفوی. اوکے یا را کو موٹا پڑھیں گے زبر ہونے کی وجہ سے. تھوڑا میں آگے تھوڑا اسپیڈ جاؤں گا میں. اوکے ابھی آگے فَهُم مُعْرِضُونَ، اصل میں ہے معرضون. یہاں پہ آگے آیت نظر آ رہا ہے کھڑانے کی صورت میں، فَهُم مُعْرِضُونَ. ٹھیک ہے آخر حرف کو ساکن دے کے کھڑانا ہے. تو فا زبر فا، ہا کو بھی یہ میم کو ملانا ہے، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، را زیر ری، معری، ضاد واو پیش ضو، معرضو ری، معری. ٹھیک ہے را کو زیر ہونے کی وجہ سے باریک، معری، معرضو، نون زبرنا، معرضون. آگے آیت معرضون، ابھی پورا ملا کر پڑھو، فَهُم معرضون. قاعدے اب کیا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو ادغام شفوی. اوکے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟
جی زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. دو میں کیا قاعدہ ہے؟ واو مدہ. اوکے، فہم معرضون. یہ ہو گیا ادغام شفوی کے سلسلے میں. اب ہم پڑھیں گے اخفاء شفوی کے سلسلے میں. چلو، ان ربهم بهم. اوکے، ان حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا. ان کیوں میں غنہ یہاں پہ غنہ کیا؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. جب بھی نون کے اوپر تشدید آ جائے یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو وہاں پر غنہ کرنا ہے. ان ربا زبر رب، با زبر با، رب. را کو موٹا کیوں پڑا؟ زبر ہونے کی وجہ سے. رب، حامیم پیش ہم، ربہم. با زیر بی، حامیم زیر ہم، بہم. پورا ملا کر پڑھو. ان ربہم بہم. کیا قاعدہ ہے؟ ان میں نون مشدد کا غنہ. اوکے، را کو موٹا. اس کے بعد میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء کا قاعدہ ہوگا. اخفاء کا مطلب غنہ کر کے ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روک کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا غنہ کر کے. اور ان ربہم، یہ غنہ کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ربہم بہم. اوکے، آگے ترمیہم بحجارت. ہاں ہجے. تارا زبر تر، میم یا زیر می، ترمی. حامیم زیر ہم، ترمیہم. اوکے، اس کے بعد با زیر بی، حا زیر حی، بی حی. جیم الف زبر جا، بی حجا. را زبر را، بی حجار. تا دو زیر تن، بی حجارتن. ترمیہم بحجارت. قاعدے تر، یہ تر را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ موٹا. می میں کیا قاعدہ ہے؟ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. دوسرا میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو کیا قاعدہ ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو کیا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پہ اخفاء ہوگا. غنہ کر کے پڑھنا ہے. میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، تھوڑا غنہ کر کے پڑھیں گے. جا میں الف مدہ. اوکے، را موٹا زبر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے؟ آگے وما ہم بمؤمنین. اصل میں ہے بمؤمنین. آگے آیت کھڑانے کی صورت میں بمؤمنین. واو زبر وا، میم الف زبر ما. وما، حامیم پیش ہم، وما ہم. با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، بیمو. میم زیر می، بیمؤمی. نون یا زیر نی، بیمؤمنی. نون زبر نا، بیمؤمنین. سمجھ رہے؟ بمؤمنین. اب اس میں قاعدے کیا کیا ہیں؟ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے. دوسرا میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ کون سا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا. میم ساکن کا اخفاء کہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اچھا، دوسرا ایک نیا قاعدہ ہے یہاں پہ. حمزہ کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس طرح تو وہاں پہ تھوڑا جھٹکا ہوگا، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. میم حمزہ پیش مو، اس طرح مو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حمزہ ساکنہ کا جھٹکا، اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ کا جھٹکا. میم. اس کے بعد دوسرا یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا. سمجھ گئے؟ چلو آگے. فبشرہم بعذاب، فبشرہم بعذاب.
جی فا زبر فا، باشین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، فبشر، حامیم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، عین زبر ع، بیع، ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرہم بعذاب، آگے آیت بعذاب، اس طرح کھڑانا ہے، ٹھیک ہے. ہاں اب اس میں کیا کیا قاعدے ہیں؟ جی ہاں، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہوگا، ٹھیک ہے. ہم بھی میں کیا قاعدہ؟ میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اخفا کو کیسا پڑھیں گے؟ تھوڑا غنہ کر کے، جی ہاں تھوڑا غنہ کر کے پڑھیں گے، اوکے. اس کے بعد کیا ہے؟ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ. چلو آگے یہ سمجھ گئے نا اخفاء شفوی؟ ہاں جی. اب جو ہے نا اظہار شفوی، اظہار شفوی، اظہار یعنی جلدی پڑھنا ہے، ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے، بس وہی معنی ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اظہار ظہار، اس میں خود اظہار میں خود معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ظاہر کرو، ٹھیک ہے. ہاں دو چیزوں کے علاوہ، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ، میم ساکن کا میم آئے تو غنہ، اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے حروف تو جلدی پڑھنا ہے، اظہار ہوگا، ٹھیک ہے. ہم فیہا، بس میم ساکن ہے، اس کے بعد فا آیا ہے تو کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار، میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. سمجھ گئے؟ جی ہاں. اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ اور دوسرا قاعدہ یا مدہ ہے اور تیسرا الف مدہ ہے. اس میں ایک قاعدہ اظہار شفوی میم ساکن کا، دوسرا یا مدہ، تیسرا الف مدہ، تین قاعدے ہیں اس میں، اوکے. لکم دینکم، لکم دینکم، کیا قاعدہ ہے؟ لکم دینکم میں لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دالیا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، اوکے. میم ساکن کے بعد دال آیا ہے تو ہم نے اوپر پڑھے تھے میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے تو اظہار ہوگا. یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا، اظہار کا مطلب جلدی پڑھنا ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اوکے. چلو آگے. لم یلبسوا، لم یلبسوا، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زیر بی، سین وو پہ سو، لم یلبسو. اس میں کیا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے بعد یا آیا ہے تو اظہار شفوی ہوگا، اظہار ہوگا یہاں پہ، میم ساکن کا اظہار جلدی پڑھنا ہے، اوکے. اس کے بعد دوسرا قاعدہ کیا ہے اس میں؟ ہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، تھوڑا سی واو کو کھینچنا ہے. لم یلبسوا، لم یلبسوا، لم یلبسو نہیں، لم یلبسوا، با کو زیر ہے، جی ہاں. لم یلبسوا، جی ہاں. آگے. ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم. اب اس میں قاعدے دیکھو، میم ساکن کے بعد لام آیا ہے تو اظہار ہوگا، اوکے، اظہار. دوسرا جو ہے میم ساکن کے بعد تا آیا ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، جلدی پڑھنا ہے. اچھا تیسرا قاعدہ یہاں پہ، تیسرا قاعدہ جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے وہ آیا ہے، دیکھو یہاں پہ نون ساکن کے بعد زال آیا ہے. نون ساکن کے بعد، اب تک یہاں پہ میم کا تھا نا،
اب یہاں دیکھو نون ساکن کے بعد ذال آیا ہے تو کیا ہوگا؟ نون ساکن کا اخفا، حروف اخفا 15 ہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے تھوڑا سبق میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے پیچھے کے سبق کو۔ حروف اخفا 15 ہیں، ان میں سے کوئی بھی حروف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب یہاں نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی 15 حروف میں سے ذال آیا ہے، تو ذال کو آنے کی وجہ سے نون ساکن کا اخفا ہوگا، تو یہاں پہ غنہ کر کے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو گھما کے پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے روک کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ دیکھو، ام لم ناک میں گھوم رہی آواز، اگر میں ناک کو پکڑ لوں گا تو بالکل ادا نہیں ہوگا، جیسے دیکھو ام لم بالکل ادا نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، ناک میں ہی ادا ہوتا ہے اخفا۔ جی ہاں، ام لم تنذر، ذر میں را باریک ہے موٹا ہے؟ باریک، کیوں؟ را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے۔ ذرہم، ام لم تنذرہم، اوکے؟ لہم اجر، لہم اجر، اوکے؟ لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش غن، اجر، لہم اجر، سمجھ گئے؟ اب اس میں میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے تو اظہار ہوگا، اظہار جلدی پڑھنا ہے۔ اچھا، اج، لہم اجر، اج میں جیم کے اوپر جزم ہے تو کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا نہیں ہوگا؟ قلقلہ کے کتنے حروف ہیں؟ 5، قاف طا با جیم، جہاں پہ جیم ہے، قاف طا با جیم دال، اگر ان 5 حروف پر اگر جزم یعنی سکون آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قلقلہ ہوگا۔ لہم اجر، جی ہاں، الحمدللہ ہمارا یہاں تک جو ہے یہ سبق میم ساکن کے قاعدے الحمدللہ ختم ہو گئے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔